نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقدر فی السرد کے ساتھ وعملوا صالحا شرط ہے کہ صنعت و حرفت میں ہی ایسے غرق نہ ہو جاؤ کہ نیک اعمال کے لیے وقت ہی نہ بچے، ایسے دنیا دار نہ بن جاؤ کہ اللہ کی عبادت کے وقت پہ تھک ہار کے غافل ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو یہ ٹیکنالوجی جو دی جا رہی تھی یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس سے ان کی فوجی قوت میں بڑا زبردست اضافہ ہوا تھا۔ آپ خود سوچیں، جب پہلی دفعہ داؤد علیہ السلام کی فوجیں زرہوں میں دشمن کے سامنے آئی ہوں گی تو دشمن تو بے بس ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا۔ تو یہ ٹیکنالوجی اور ایسی مادی قوت کا حصول اور اس کے لیے کوشش اور محنت عین اسلام ہے۔ بعض لوگ دین کی تعلیم تو شوق سے حاصل کرتے ہیں، جب ان کو دنیا کا کوئی علم پڑھنے کو کہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو وقت ضائع کرنا ہے۔ اسی سوچ سے مسلمان دنیاوی علوم میں پیچھے رہ گئے۔ نقصان کیا ہوا؟ دشمن نے ہر طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کی اور اب وہ سر پہ سوار ہے، اب مقابلے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں۔ تو کہاں سوئے ہوئے تھے جب قرآن 1400 سال سے پکار رہا ہے داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر وقدر فی السرد، دنیاوی امور میں بھی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرو، لیکن وعملوا صالحا کو نہیں بھولو۔ یہ فرق ہے ایک بندہ مومن میں اور کافر میں۔ دنیا دار لوگ جب اسلحے بناتے ہیں تو وہ عموماً بھول جاتے ہیں کس چیز کو؟ وعملوا صالحا کو، وہ صرف وقدر فی السرد پہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں دونوں چیزیں سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی، اس میں جتنے بھی خزانے چھپا کے رکھے وہ انسان کے لیے ہیں۔ انسان کو حکم ہے کہ وہ ان چیزوں کو تلاش کرے۔ رزق تلاش کرو کیوں کہا جاتا ہے؟ رزق تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھونڈو، غور و فکر کرو، ریسرچ کرو، چھانو پھٹکو، ہاتھ پاؤں ہلاؤ، محنت کرو، آگے بڑھو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنی اسرائیل کی طرح من و سلوہ ہمیں بھی اتار دیتا، کافی تھا ہمارے لیے۔ تو اشیاء ضرورت کی ایجاد، ان کو انوینٹ کرنا، صنعت و حرفت، ٹیکنالوجی کا استعمال، ان کو حاصل کرنے کا، ان کی تعلیم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، اور یہ علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو سکھائے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کہا اور کیا حکم دیا تھا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر بناؤ۔ خود بنوائی، خود نگرانی کی۔ پھر اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، کوئی کپڑا بنانے کی صنعت جانتا تھا، کوئی اور اسی طرح انسانی ضرورت کی جو چیزیں تھیں ان کو ایجاد بنیادی طور پہ پیغمبروں نے کیا، اللہ والوں نے کیا۔ آج کے اللہ والے ان چیزوں سے غافل ہو گئے۔ انہوں نے سارا دین صرف خانقاہوں میں ڈھونڈ لیا، قبروں کے پاس تلاش کر لیا، مسجدوں میں بیٹھنے کو یا حجروں میں بند ہونے کو سمجھ لیا، اور دنیا خدا کے نافرمان بندوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دی۔ جبکہ ہمارا دین ہم سے ایک معتدل انسان بننے کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک طرف تم اللہ کی پہچان میں بھی سب سے آگے ہو، تمہاری راتیں اس کے آگے آنسو بہاتے گزرے، سجدے میں گزرے، اور دوسری طرف تمہاری ٹیکنالوجی اتنی ہائی فائی ہو، اتنی ہائی ٹیک ہو کہ قدر فی السرد کے معیار پہ پوری اترتی ہو۔ یہ جو قدر تقدیر یا اندازہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے رائی کے دانے برابر بھی ہلی ہوئی نہ ہو، کیونکہ جب وہ اپنے اصل سے ہل جاتی ہے تو اس میں وہ نفاست اور خوبصورتی نہیں آتی۔ اور ہمارا حال یہ کہ ایک لائن کھینچیں گے تو وہ سیدھی نہیں ڈالیں گے، اس میں بھی ہمارا اندازہ نہیں ہوتا۔ کوئی چیز کاٹیں، کوئی پھاڑیں، کوئی توڑیں، کوئی لگائیں، کوئی جوڑیں، کوئی سیمیٹری نہیں، کوئی اندازہ نہیں، کوئی اعتدال نہیں، کوئی ہارمنی نہیں۔ تو ان سب چیزوں کی موجودگی سے ہی تو ہر چیز میں خوبصورتی پیدا ہوتی، اور ان کو لیک کرنے سے ہر چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ چیزیں وہی ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، کسی نے عقل استعمال کر کے اچھے نتائج پیدا کیے، اور کسی نے دین کے نام پر
محنت نہ کر کے سستی اپنی، قصور اپنا، اور لگا دیا اس کو دین کے نام پر کہ دین ہمارا سادگی چاہتا ہے۔ سادگی کا یہ معنی نہیں ہے، سادگی بخل اور اسراف سے بچنے کا نام ہے۔ ایک اور چیز یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ صنعت پیشہ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس میں کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں، خواہ جوتے بنانے کا ہو یا درزی کا ہو یا مالی ہو یا کوئی لوہار ہو، یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہندوؤں سے آیا، کسی اور قوم میں یہ نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ یہ پیشہ حقیر ہے اور وہ پیشہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر کام کرنے والے کی عزت ہے اور اس کا ایک حق ہے، کسی کام کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اس خطے کے رہنے والے مسلمان اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں کہ کچھ پیشوں کو بہت حقیر بنا لیا گیا اور ان کو اختیار کرنا بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے اختیار کرنے والوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، اور ان کی ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی کی جائے، وَعَمَلُوا صَالِحًا پر بھی لایا جائے۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ جو زرہ کی صنعت سکھائی گئی، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس میں تفسیر ابن کثیر میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ انہوں نے امام حدیث حافظ ابن عساکر سے روایت کیا ہے اس کو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت و سلطنت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں وغیرہ میں جاتے، مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، یعنی حالانکہ وہ خود ہوتے تھے لیکن لوگوں سے پوچھتے۔ چونکہ حضرت داؤد کی سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا، سب انسان آرام اور عیش کے ساتھ گزارا کرتے تھے، کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے جس سے سوال کرتے وہ داؤد علیہ السلام کی مدح و ثنا اور عدل و انصاف پہ اظہار شکر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لیے اپنے ایک فرشتے کو بشکل انسانی بھیج دیا۔ جب داؤد علیہ السلام اس کام کے لیے نکلے تو یہ فرشتہ ان سے راستے میں ملا۔ حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے، اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بھی بہت بہتر ہے، مگر اس میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو بالکل کامل ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہا و زاری اور دعا کا خاص اہتمام کیا کہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ کی مزدوری سے پورا کروں اور اس کی اجرت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کروں، اور مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو زرہ سازی کی صنعت سکھا دی، اور پیغمبرانہ اعزاز یہ دیا کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا تاکہ یہ صنعت بہت آسان ہو جائے اور تھوڑے وقت میں اپنا گزارا پیدا کر کے باقی وقت عبادت اور امور سلطنت میں استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیت المال کے مال میں حسب منشا ہر تصرف کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اجازت نہیں تھی اور وہ کوئی نعوذ باللہ گناہ کا کام کر رہے تھے یا خیانت کر رہے تھے، نہیں۔ سورۃ صاد میں آتا ہے فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، یہ جتنی نعمتیں دی گئی ہیں چاہو تو احسان کرو چاہو تو روک لو، اپنے اوپر خرچ کرو، کوئی حساب نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کام کرنے کو فضیلت دی گئی اور کام کرنے کو پسند کیا گیا۔ آپ کے ذمہ کوئی حساب دینا نہیں تھا، مگر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ جس مقام بلند پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے تقاضے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ہوئے بھی اپنی مزدوری سے گزارا کرتے۔ اس سے پھر باقی لوگوں کے لیے بھی کیا سبق نکلتا ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہوں، اگرچہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں بیت المال سے لینے کی اجازت ہے، رخصت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہر 20 گھروں میں سے ایک کو مدرسہ بنایا تو اس مدرسے کا جو استاد تھا اس کی تنخواہ بھی بیت المال سے مقرر کی، اور یہ سلسلہ چلتا آیا۔ متحدہ ہندوستان میں جب تک انگریزوں کی حکومت نہیں تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہاں بھی صرف دہلی میں 50,000 کے قریب مدارس تھے اور ان کی تنخواہ بیت المال سے جاتی تھی۔ انگریزوں کی حکومت میں وہ تنخواہ بند کر دی گئی اور وہاں سے مسلمانوں کی جہالت کا آغاز ہوا۔ وہاں سے ہمارا زوال شروع ہوتا ہے، جہاں سے سرکاری سطح پر پھر علم سکھانے کا انتظام نہیں رہا۔ بہرحال یہ تو ایک اور لمبی بحث ہے، دوسری طرف نکل جائیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم پر اجرت لی جا سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی قاضی کا عہدہ سنبھالتا ہے یا
مفتی بنتا ہے تو بیت المال سے اس کی تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے. ہاں یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، بلند ترین مقام ہے کہ انسان اس کے بغیر کام کرے اور اپنے گزارے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ داؤد علیہ السلام سارے حقوق ادا کر کے بھی اپنی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کے لوگوں سے پوچھتے تھے. کتنی بڑی سچائی تھی ان کے اندر، ریالٹی کو فیس کرنے کا کتنا بڑا جذبہ تھا. آج ہم میں سے کس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنی کمیوں کو، تاہیوں کو سن بھی سکے یا ان کو جاننے کی کوشش کرے یا معلوم کرے یا کسی سے پوچھے کہ بھائی تم مجھے بتاؤ میرے اندر کیا کوتاہی ہے، اور اگر کوئی بتائے تو بغیر ناراض ہوئے اس کو سن بھی لے اور اس کو مان لے. پھر بعض اوقات ہم پوچھنے کی حد تک پوچھ لیتے ہیں، ابھی بتاؤ میری کیا غلطی. جب کوئی بتاتا ہے تو ہم 100 تعویلیں شروع کر دیتے ہیں. نہیں یہ وجہ یہ ہے، یہ وجہ فلاں ہے، یہ اس کی یہ وجہ نہیں، یہ ہے، تمہیں غلط فہمی ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم حقیقت کو مانیں گے نہیں، تسلیم ہی نہیں کریں گے، اصلاح تو نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سارے بندوں کے اندر سے یہ سوچ نکل گئی کہ کوئی بھی ان کو بتانے والا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بتوا دیا. تو جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے نصیحت کا انتظام کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نصیحت کے لیے کان کھلے رکھیں، دل کھلا رکھیں، اس کو قبول کریں اور اس کو عمل میں بھی لے آئیں. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو، جو واقعی اللہ کا قرب چاہتا ہو. بہرحال وقدر فی السرد وعملوا صالحا، اور عمل کرو اچھے نیک کام، یعنی نعمتوں کے بدلے میں صالح عمل کا اہتمام کرو کہ عملی شکر ہو. اب آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کا رویہ اور انداز شکر کی اعلیٰ ترین مثال ہے، ایک عملی مثال ہے. سورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے. داؤد علیہ السلام الحمدللہ کس طرح کرتے ہیں؟ زبان سے بھی، صرف خود نہیں اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اور ساتھ عمل سے بھی کہ جو بھی نعمتیں ملتی ہیں ان کے بدلے میں اچھے عمل کرنا نہیں چھوڑتے، عملی شکر بھی کرتے. یعنی ذکر کی شکل میں بھی شکر، تسبیح کی شکل میں بھی، اور پھر عملی صورت میں بھی. کیونکہ شکر محض زبانی شکر نہیں ہوتا، صرف زبان سے ذکر کرنے سے ہی مکمل نہیں ہوتا، وہ ایک حصہ ہے، وہ ایک انداز ہے. عملی شکر کیا ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جو اسے ناراض کرتے ہوں. وَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہوں. اب یہاں داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر سب کے لیے بات کی گئی. سارے لوگوں سن لو، جو کام تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں. تو گویا تمام اہل ایمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک طرف وہ دنیاوی امور میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے. گویا بندہ مومن صنعت و حرفت میں، سائنس میں بڑی بڑی ترقی کر سکتا، لیکن اس کے لیے کیا لازم ہے کہ ترقی کو صرف اصلاح کے لیے استعمال کرے، آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ. کیونکہ سائنس کا بھی ہر انکشاف اللہ کی خاص رہنمائی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں الہام ڈالتے ہیں. پہلے یہ الہامات پیغمبروں کو ہوتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کو بڑے پیمانے پہ یہ الہامات ہوئے کیونکہ ڈیزرو کرتے تھے. جب انہوں نے کام چھوڑ دیا تو ان کو یہ الہامات بھی بند ہو گئے. اب یہ الہامات دوسری قوموں کو ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں. اب یہ ایجادات وہاں سے ہوتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ بندے اللہ کی دی ہوئی اس رہنمائی سے شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے، کس طرح استعمال کرتا ہے. اور اگر آج دیکھا جائے تو جب سے یہ الہامات اور یہ ایجادات نان مسلمز کے ہاتھ میں گئی، یہ ساری ترقی انسان کے حق میں خطرناک ثابت ہو رہی ہے اور انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے. جب تک یہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا انسانیت کے لیے مفید تھا، اور جب ان سے چلا گیا دوسری طرف تو انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا. معلوم نہیں کس روز انسان خود اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں سے خودکشی کر بیٹھے. داؤد علیہ السلام کی مثال کے بعد سلیمان علیہ السلام کی مثال. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ
اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا. غدوہا شہر و رواہا شہر، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی مسافت تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی مسافت تک، یعنی ہوا کے دوش پر صبح 1 مہینے کی مسافت تک سفر کرتے اور شام کو واپس گھر آ جاتے. یہ کس طرح ہوتا؟ اس کے 2 معنی عموماً بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام اپنے آیان سلطنت، لاؤ لشکر سب کے ساتھ تخت پہ بیٹھ جاتے اور جدھر جانے کا ارادہ ہوتا ہوا کو حکم دیتے. ہوائیں اتنی ہی رفتار سے جتنی 1 مہینے میں کوئی مسافر جا سکتا ہے یا ایک گھڑ سوار جا سکتا ہے وہاں تک لے جاتی، وہاں دوپہر تک پہنچ جاتے، وہاں وقت گزارتے اور پھر شام تک واپس آ جاتے، اور اس طرح وہ پوری زمین پر یا اپنی سلطنت کی حدود سے باہر بھی دور دور تک آسانی سے سفر کر لیا کرتے تھے. دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سمندر کے سفر کی زبردست سہولت عطا کر رکھی تھی. یعنی ان کے دور میں سمندری سفر اور سمندری تجارت کو بہت ترقی ہوئی تھی. انہوں نے اعلیٰ درجے کے بادبانی جہاز تیار کیے تھے اور ان کے جہازوں کو موافق ہوائیں ملتی تھی. اس سے ان کے جہاز اتنی تیزی سے جاتے تھے کہ 1 دن میں وہ اتنا فاصلہ طے کر لیتے جتنا 1 مہینے میں طے کرتے ہیں عام جہاز، اور اسی طرح واپس آنے میں بھی ان کو دیر نہ لگتی تھی. تو سلیمان علیہ السلام کے والد کی فوجی قوت کیا تھی؟ زریں بنانا، اور ان کی فوجی قوت بحری بیڑے تیار کرنا. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جنگی قوت لوہے اور پانی دونوں کو مسخر کرنے سے حاصل ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میدان میں اتنی ترقی دی کہ کہیں بھی آنے جانے کی انہیں مشقت نہ رہی. سورۃ الانبیاء میں آپ پڑھ چکے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. سورۃ صاد میں آتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا تھا، وہ نہایت سازگاری کے ساتھ اس کے حکم سے چلتی جہاں وہ پہنچتا. تو دونوں معنی نکلتے ہیں اس سے. اور غدوہا شہر و رواہا شہر جو ہے عربی میں صبح کے وقت آنا غدو اور شام کو جانا رواح کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر صبح شام کی قید کے بغیر بھی استعمال ہو جاتا ہے، محض آنے جانے کے لیے. یعنی یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کا لشکر سویرے نکلتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا. یعنی جانا اور آنا بھی مراد ہے، خواہ صبح کا وقت ہو یا نہ ہو، یا واپسی پہ شام کا وقت ہو یا نہ ہو. سورۃ الانبیاء سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صنعت لبوس کا بھی پتہ چلتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہ ان کی یہ قوت بھی جنگ میں استعمال ہوتی تھی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اصلنا کا لفظ سیل سے ہے. سیل کس کو کہتے ہیں؟ بہاؤ کو. سیلاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور بہا دیا تھا ہم نے اس کے لیے عین چشمہ، القطر پگھلے ہوئے تانبے کا. ویسے تو تانبا ایک دھات ہے، سالڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تانبا عطا کیا تھا وہ ایک چشمے کی صورت میں نکلتا تھا جو پگھلی ہوئی صورت میں تانبے کو بہا رہا ہوتا تھا، اور تھوڑا بہت نہیں، بہت سارا تھا. یعنی اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. امیجن کریں، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہے کے علاوہ تانبا جو بہت قیمتی دھات ہے، جس سے انڈسٹری کو بہت قوت حاصل ہوتی ہے، جو انڈسٹری کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو اتنا عام کر دیا کہ وہ زمین سے ایسے نکلتا تھا جیسے اب بھی سائل دھاتیں نکلتی ہیں، جیسے تیل یا گیسز وغیرہ جو زمین سے نکلتی ہیں، تو ان کے لیے پگھلا ہوا تانبا زمین سے نکلتا تھا چشمے کی صورت میں. مجاہد کی روایت میں ہے کہ یہ چشمہ صنعاء یمن سے شروع ہوا اور 3 دن 3 رات کی مسافت تک پانی کے چشمے کی طرح جاری رہا. اور قطر تانبے کو کہتے ہیں. اور اس دور کی جو تاریخ ہے، آئرن ایج، برونز ایج وغیرہ، یہ سب ان حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے اصل جو موجد تھے یا جہاں سے یہ نعمتیں پھوٹی تھیں وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے. انہوں نے یہ سب کچھ بہت عمدہ طریقے سے استعمال کیا.
چونکہ مقدار بہت بڑی تھی تانبے کی تو انہوں نے خوبی سے استعمال کیا. تانبے کو مختلف اشیاء بنانے میں اس طرح ڈھالا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ بڑے بڑے لگن اور دیگیں وغیرہ تیار کی، تو انہوں نے اس سے بہت مفید چیزیں بنائیں. اس کے علاوہ اور کیا تھا ان کے پاس؟ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، یعنی کام کرنے والے بھی بہت سارے تھے، صرف انسان نہیں تھے، جن بھی ان کے لیے کام کرتے تھے. اب آپ خود سوچیں کہ ورکروں کی ایک فوج ہوگی، ان کو افریقہ سے لوگ پکڑ پکڑ کے جہازوں میں لانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اپنا کام کرانے کو لوگوں کو غلام بنانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. افرادی قوت کی یا انسانی ہاتھوں کی کمی جنات کی قوت سے پوری کر دی گئی. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان میں سے جو جن ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. یہاں پر جن کا لفظ آیا ہے جبکہ سورۃ الانبیاء میں شیاطین کا لفظ بھی آیا ہے. بات ایک ہی ہے. جن کا لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے. اسم جنس کون سا ہوتا ہے؟ جس میں واحد، جمع، مؤنث، مذکر سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اور شیاطین کا لفظ جو ہے وہ سرکش اور متکبر جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان سارے جنات کی اصل نگرانی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، اور اللہ ہی کے اذن سے وہ ان کے تابع تھے، ان کا ذاتی کمال نہ تھا. اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت میں جنوں سے مراد قوی ہیکل انسان لیے ہیں، جو کہ غلط ترجمہ ہے، اس لیے کہ سورۃ نمل میں صاف وضاحت آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جنوں، انسانوں، پرندوں سب پہ مشتمل تھا. پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. تو اگر جن انسان ہی تھے تو پھر الگ سے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ سورۃ النمل کی آیت میں آتا نا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اکٹھے کر دیے گئے تھے اس کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے. تو اگر جن سے مراد انسان ہی ہوتے تو جنوں کا ذکر الگ سے کرنے کی ضرورت نہ تھی. بہرحال وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس کے آگے کام کرتے تھے. کیسے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے اذن سے. یعنی جن براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرف میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے. اور اگر وہ کوئی نافرمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان پہ سزا آتی تھی، کیونکہ فرمایا نا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ زَاغَ، زیغ ٹیڑھا پن، جو بات نہیں مانتا تھا، ذرا کجی دکھاتا، ادھر ادھر ہوتا، ہمارا حکم نہ مانتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنات تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو آگ کیا نقصان دے سکتی؟ تو بات یہ کہ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے مارنے سے انسان کو چوٹ لگتی ہے، اسی طرح جنوں کو زیادہ تیز بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا بھی جا سکتا ہے. نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم چکھاتے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں سے. یہ جنات کیا کرتے تھے؟ یعملون لہ، اس کے لیے کام کرتے تھے. ما یشاء، جو وہ چاہتا. یعنی سلیمان علیہ السلام جو کچھ کروانا چاہتے، جو بھی بنوانا چاہتے، وہ اس کے تابع تھے، وہ اس کے لیے کام کرتے تھے. لیکن کیا بنواتے تھے وہ ان سے؟ من محاریبہ، محرابوں میں سے. محاریب محراب کی جمع ہے، بلند جگہ یا اچھی عمارت. تو مراد اس سے کیا ہے؟ بلند عمارتیں، عالی شان عمارتیں، مساجد، معابد، محرابیں. محراب مکان کا اعلیٰ حصہ یا ابھرا ہوا یا باہر نکلا ہوا حصہ بھی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے عموماً گھروں میں جو ڈرائنگ روم ہوتا تھا اس کو گول کمرہ بھی کہتے تھے، تو محراب بھی عموماً گول سی ہوتی ہے. تو جو گھر کا خاص کمرہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ محراب ہوتا ہے، یعنی گھر کا اعلیٰ ترین حصہ. تو محاریب کا لفظ جو ہے 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بلند عمارت کے لیے بھی، نمایاں جگہ کے لیے بھی، اور عمدہ مقام کے لیے بھی.
یعنی خاص لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ. تو اس لیے مسجد میں امام کے لیے جو محراب بنائی جاتی ہے وہ بھی اسی اصول کے تحت ہے. اس سے مسجد میں جگہ کی بھی بچت ہو جاتی ہے. اگر مسجد بالکل سیدھی ہو اور امام آگے کھڑا ہو تو دائیں بائیں تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اینڈ تک پوری جگہ جو ہے پھر وہ خالی ہو کر ضائع بھی ہو جاتی. اس لیے اگر صرف امام کے لیے تھوڑی سی آگے بڑھی ہوئی جگہ ہو تو وہ جگہ باقی بچ جاتی ہے اور زیادہ لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں. تو یہ جنات جو تعمیرات کرتے تھے ان میں خاص طور پر محاریب تھیں، یعنی بلند عمارتیں، عالیشان عمارتیں یا عمدہ مقامات جن میں ان کا پورا آرٹ نمایاں ہوتا تھا. جیسے مسجد میں محراب ایک خاص جگہ ہوتی ہے، ایسے ہی عام عمارت میں بھی محراب گھر کا یا محل کا یا کسی عمارت کا خوبصورت ترین حصہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پوری کی پوری بلند عمارت بھی ہو سکتی. اور کیا بناتے تھے وہ تماثیلا، اور تماثیل تصویریں. تماثیل جو ہے تمثال کی جمع ہے. تمثال کا لفظ مثال سے ہے، تصویر کے معنوں میں ہوتا ہے کسی چیز کا پیکر ڈھالنا یا شبیہ بنانا یا مجسمہ سازی، تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن تمثال کا جو روٹ ہے میم سے لام سے ہے، مثل سے. تمثال سے مراد مثل بمثل، مانند، ہو بہو، کسی چیز کی ہو بہو تصویر، خواہ کسی کاغذ کے اوپر ہو، خواہ کسی پتھر کے اوپر ہو، خواہ کسی میٹل کی چیز پر ہو. پھر دوسری چیز جاندار ہو یا بے جان، دونوں کے لیے لفظ تمثال استعمال ہوتا ہے. حقیقی بھی ہو سکتی ہے، فرضی بھی ہو سکتی ہے، امیجنری بھی ہو سکتی ہے. بے جان میں کیا چیزیں آئیں؟ جیسے دریا، پہاڑ، درخت، جھاڑیاں، پھول وغیرہ. اور جاندار میں کون سی آتی ہیں؟ جیسے انسان، فرشتے، جنات، حیوانات وغیرہ. حقیقی کیا ہے؟ مثلا کہیں آپ نے پھول دیکھے یا کوئی جھاڑی دیکھی اور ہو بہو اس کی کاپی کر رہے ہیں آپ. تو کسی بھی چیز کی حقیقی سین کی تصویر یا فرضی امیجنری آپ بنا رہے ہوں. یہ تصویریں کس چیز کی تھی؟ ان کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جاندار چیزوں کی بھی تھی اور بے جان چیزوں کی بھی تھی. اگر یہ کہا جائے کہ یہ جاندار چیزوں کی تھی جیسے انسان یا جانور وغیرہ یا پرند چرند، تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ شاید ان کی شریعت میں اس چیز کی اجازت تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی شریعت میں تو اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ تورات میں واضح طور پر آتا ہے یعنی تصویر کے بارے میں، خداون تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہوئے. تو اپنے لیے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے سے مت بنا. تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر، کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں بھی اس طرح کی تصویروں کی اجازت نہ تھی. تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے مجسمے بناتے یا ایسی تصویریں بناتے تھے جن کی حرمت نہ تھی، کیونکہ یہ بات تو سوچنا بھی محال ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں ہی بعض جگہوں پر ایسے کچھ اشارات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں ہر طرح کی تصاویر پائی جاتی تھیں. اگر اس کو درست مانا جائے تو اس کو پھر آپ اس سینس میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح جادو وغیرہ کے علم کو یہ لوگ سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے باقی چیزوں کو جو بعد میں شریعت میں تبدیلی پیدا کر کے خود ایجاد کر لی، اس کو بھی انبیاء کے نام سے منسوب کر دیتے تھے. پہلے پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس الزام کو دھویا گیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ سلیمان علیہ السلام کا جو آرکیٹیکٹ ہے یا ان کا جو نظام تعمیرات ہے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بلند عمارتیں بھی تھیں، ان میں خوبصورتی بھی تھی، آرٹ بھی تھا، اور پھر پینٹنگز بھی تھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.